مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال، مریم اورنگزیب، مصدق ملک اور سائرہ افضل تاڑر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں میڈیا کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ میڈیا نے ان کی اس چوری کو پکڑا ہے، قوم کے سامنے بے نقاب کیا ہے۔ خواہ وہ OECD کنٹریز کے ساتھ منی لانڈرنگ کا معاہدہ ہو جسے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے کیا، اور مسلم لیگ نون کی حکومت کا یہ کارنامہ تھا۔ اسی طرح سوئس اتھارٹیز کے ساتھ بھی معاہدہ کیا گیا، اور بڑی نہایت ہی، اب بے شرمی کا لفظ تو مناسب نہیں ہے، لیکن ڈٹائی کے ساتھ وزیر اعظم نے یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ ان کی حکومت تاریخ میں پہلی دفعہ یہ کارنامہ سر انجام دے رہی ہے۔ اسی طرح توانائی اور گیس کی تلاش کے وہ معاہدے جو وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے دور میں ہو چکے تھے، ان سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ اس حکومت کے آنے سے بین الاقوامی سرمایہ کاری پاکستان میں آ رہی ہے۔ آٹوموبائل پلانٹس، گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ کے پلانٹس کہ جو نئی آٹو پالیسی جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے بنائی تھی، اس کے تحت جن کے معاہدے ہوئے، اور اب جب کہ وہ ریئلائز ہو رہے ہیں تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ ہماری کوششوں سے سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ اسی طرح ملک میں سیاحت اور بزنس کے فروغ کے لیے ویزا پالیسی میں رعایتیں اور ویزا آن ارائیول جیسی سہولتیں جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے شروع کی تھیں، ان کو بھی یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ شاید تاریخ میں پہلی دفعہ کسی حکومت کو یہ انوکھا خیال آیا ہے جو وہ عمل میں لے کر آ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ PTI کی حکومت کا برسر اقتدار آنا پاکستان کی 71 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ ہے جو پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا گیا ہے۔ عمران خان نے بھی دھوکہ کیا، جنہوں نے جھوٹے اور سہانے خواب دکھا کے تبدیلی کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیا، اور اس کے علاوہ بھی ایک سازش کے ذریعے مسلم لیگ نون کی حکومت کی تمام کامیابیوں کو ناکامیاں بنا کے رجیم چینج لانے کی جو کوشش کی گئی، اس نے ملک کو اس حال میں پہنچا دیا ہے۔ کرپشن اور قرضوں کے نام نہاد افسانے بنا کے وہ تاریخ ساز کامیابیاں جو 5 سالوں میں پاکستانی قوم نے حاصل کی تھیں، مسلم لیگ نون کی حکومت میں وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں اس ملک کے لیے حاصل کی گئیں، ان سب کو دھندلایا گیا۔ خواہ وہ 12,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے کامیابی سے لگانے ہیں، خواہ وہ دہشت گردی کا خاتمہ تھا، خواہ وہ اکانومی کا ریوائول تھا جسے 3% سے 5.8% پہ لایا گیا۔ میں آج آپ کے سامنے ورلڈ بینک اور IMF کی رپورٹس یہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ ورلڈ بینک کی وہ رپورٹ ہے جو جنوری 2018 میں پیش کی گئی، اور اس میں پاکستان کے لیے 2019 اور 2020 کے لیے 6% GDP گروتھ ریٹ کو فورکاسٹ کیا گیا۔ مجھے آپ بتائیں کہ دنیا میں کوئی مثال موجود ہے کہ کسی ملک کے لیے ورلڈ بینک جیسے ادارے اور IMF جیسے ادارے 1 سال پہلے 6% گروتھ ریٹ فورکاسٹ کر رہے ہوں، اور 1 سال کے اندر وہ 4.1 یا 3.9% تقریباً 2% نیچے آ گرے۔ یہ جو 2% اکانومی گری ہے،
جس کی قیمت 700 ارب روپے سے زیادہ ہے ہمارے خزانے کے لیے، اس کی پشت کے اوپر پولیٹیکل کرائسس ہے. اس طرح کا پولیٹیکل کرائسس اور پولیٹیکل انجینئرنگ 21ویں صدی میں کسی ملک کے اندر نہیں کیا جاتا، چونکہ ہر ملک یہ جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ آج کی دور میں طاقت معیشت کی طاقت ہے، اور معیشت کی طاقت گروتھ کے ساتھ ہے، اور کوئی ملک اپنی گروتھ کے ساتھ مذاق نہیں کرتا. اسی طرح آپ اگر دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ ورلڈ بینک ہی نہیں کہہ رہا تھا، آئی ایم ایف بھی یہی کہہ رہا تھا کہ 2019 میں پاکستان کی معیشت گروتھ کے لیے سیٹ ہو چکی ہے. اور یہ کون کہہ رہا تھا؟ ورلڈ اکنامک فورم میں آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے جو رپورٹ پیش کی ڈیووس میں، اس کے اندر پاکستان کو ایک سٹار پرفارمر قرار دیا جا رہا تھا. تو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے کیا ہمارے قرضے چھپے ہوئے تھے؟ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے کیا ہمارا تجارتی خسارہ چھپا ہوا تھا؟ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف وہ ادارے ہیں کہ جن کے پاس ہمارے جیسے ملکوں سے زیادہ اکنامک ڈیٹا موجود ہوتا ہے ان ملکوں کے اوپر. تو پوری دنیا کے سرمایہ کار، پوری دنیا کی ریٹنگ ایجنسیز پاکستان کے بارے میں اپ بیٹ تھیں. وہ 5 سال کا جو ریفارم کا ٹریک ریکارڈ ہے، جو ہماری کامیابیاں تھیں، جو انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ تھی، جو انرجی میں انویسٹمنٹ تھی، جو ہیومن ریسورس میں انویسٹمنٹ تھی، اس کی بنیاد پہ وہ پر امید تھے کہ اب اگلے 5 سالوں میں پاکستان ٹیک آف کی طرف جا رہا ہے. آج اس ٹیک آف کو نا اہل، نا تجربہ کار، بدنیت اور کسی بھی ویژن سے آ رہی حکومت نے کریش کر دیا ہے، مٹی مٹی کر دیا ہے. ہماری 5 سال کی محنت آج برباد کر دی گئی ہے، جس کا ہمیں بھی دکھ ہے اور پوری قوم کو بھی دکھ ہے. اسی طرح آج کراچی سے لے کے گوادر سے لے کر گلگت تک جو ترقیاتی منصوبے مسلم لیگ نون نے شروع کیے تھے، سب بند پڑے ہیں یا سست روی کا شکار ہیں. ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سے 7.5 لاکھ سے زیادہ افراد بے روزگار ہو چکے ہیں، چونکہ 350 ارب سے زیادہ کٹوتی لگ چکی ہے. اسی طرح سی پیک کے منصوبے سست روی کا شکار ہے. وہ مغربی روٹ جسے 2018 کے اختتام میں دسمبر 2018 تک مکمل ہو جانا تھا، ہنوز دلی دورست. ہم امید کرتے ہیں کہ مغربی روٹ کا وہ اشر نہیں ہوگا جو پشاور کے اندر میٹرو بس کا کیا گیا. اور میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ 6 مہینوں کے اندر مغربی روٹ جو ڈیرہ اسماعیل خان سے برہان تک بننا ہے، اس کو فنڈ جاری کر کے مکمل کیا جائے. اسی طرح ملتان لاہور موٹر وے کا منصوبہ جو تیار پڑا ہے، یہ اس کا افتتاح بھی نہیں کر پا رہے. وہ منصوبے جو مسلم لیگ نون نے تیار کر دیے تھے، عوام کے لیے تیار کر دیے گئے تھے، ان سے 6 مہینوں میں ان کو پالش والش کر کے فیتے لگا کے ربن کاٹنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی. ایسٹرن بائی پاس کا منصوبہ لاہور میں جو کالا شاہ کاکو سے ناردن رنگ روڈ پہ ہے، جس سے کہ اس پورے ایریے کی ٹریفک کنجیشن میں ایک بہت جو جی ٹی روڈ ہے اس پہ فرق پڑے گا، وہ تیار پڑا ہے، اس کو شروع نہیں کیا جا سکا. لاہور سیالکوٹ موٹر وے جس نے مکمل ہو جانا تھا پچھلے سال، ہنوز اس پہ کام مکمل نہیں ہے اور نہ جانے کتنے مہینے اور لگ جائیں گے. اسی طرح گلگت
کا بڑا شورا ہے آج کل, بہت چرچا ہے. کرتارپور کو ننکانہ صاحب سے جوڑنے والی سڑک, جس نے ایک ہائی وے کے ذریعے ان دونوں سکھ جگہوں کو جوڑنا تھا, چونکہ 2022 میں جو 500 سالہ سکھ زائرین آئیں گے تو ہم ایک اچھی سہولت دے سکیں, وہ منصوبہ بھی کھٹائی میں ڈال دیا گیا ہے. اسی طرح یونیورسٹیز کے اندر ہم نے 47 ارب روپے کا بجٹ رکھا تھا, اسے کاٹ کے 30 ارب روپے ڈیولپمنٹ کا کر دیا گیا ہے. ہر ضلع میں یونیورسٹی کیمپس کھولا جا رہا تھا, اس منصوبے کو سست کر دیا گیا ہے. تو میں اتنے آپ کو نام لے سکتا ہوں منصوبوں کے جو بند ہو چکے ہیں یا سست ہو چکے ہیں. اور سب سے اب تازہ ترین مسئلہ, پوری قوم بجلی اور گیس کے بلوں کے جھٹکے جس انداز میں سہ رہی ہے وہ ناقابل یقین ہے. قوم سے اس کے اندر بھی دھوکہ کیا گیا. قوم کو بتلایا گیا کہ 10 سے 15% ہم بجلی گیس میں اضافہ کریں گے. حقیقت یہ ہے کہ گیس کے بلوں میں 80% سے لے کے 150% تک لوگوں کو اضافہ ملا ہے. ایک مہینہ بل نہیں دیا گیا, 2 مہینے کے کٹے بل ان پر لاد دیے گئے. اور نیا پاکستان یہ ہے کہ لوگوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ آپ گیزر بند کریں, چولہے کے اوپر دیچکی میں پانی گرم کر کے اگر استعمال کرنا ہے تو وہ گھر کے اندر استعمال کریں. یہ 21ویں صدی کا پاکستان ہے. یہ وہی پاکستان ہے جس سے ہم نے پاکستان کو نکالا تھا جب موم بتی اور لالٹین کے اندر روشنی اس ملک میں حاصل کی جاتی تھی. ہم دوبارہ ملک کو روشنی میں لائے, اور آج یہ پھر چولہوں کے اوپر پتیلوں میں اور دیچکیوں میں پانی گرم کرنے کے نسخے قوم کو بتلا رہے ہیں کہ 21ویں صدی کا یہ پاکستان ہے. ہم نے ساؤتھ پنجاب اور بھاولپور کے لیے انیشیٹو لیا. آج تقریباً 2 ہفتے ہو گئے, 10 روز, 2 ہفتے ہو گئے, ابھی تک حکومت نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا, کوئی پیشکش نہیں کی. میں ایک بار پھر حکومت کو کہتا ہوں کہ اگر آپ سچے ہیں تو اپوزیشن بھاولپور ساؤتھ پنجاب صوبے بنانے کے لیے غیر مشروط تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. 18 فروری کو جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں بل پیش کیجئے, ہم آپ کے ساتھ مل کر اسے منظور کریں گے تاکہ ساؤتھ پنجاب اور بھاولپور کے لوگوں کو ان کا حق مل سکے. ہم ہزارہ کے لوگوں کے مطالبے کی بھی حمایت کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ان کے لیے بھی آپ اسی طرح صوبے کے لیے قدم اٹھائیں گے, اور مسلم لیگ نون اور اپوزیشن اس کا غیر مشروط ساتھ دے گی. کسی طرف تو آپ آگے بڑھیں, کوئی کام تو اپنا کریں, لیکن صرف نقل اور نقل کے ساتھ حکومتیں نہیں چل سکتی. صرف سوشل میڈیا کے ذریعے حکومت نہیں چل سکتی. آج آپ کے سامنے ہماری جو حکومت میں وزیر صحت تھیں سائرہ افضل تارڑ صاحبہ, یہ تفصیل بیان کریں گی کہ عمران خان صاحب نے کتنا بڑا پلیجرزم کہہ لیجئے, چربا کہہ لیجئے, نقل کہہ لیجئے, اس سکیم کی ہے کہ جسے پرائم منسٹرز ہیلتھ انشورنس سکیم کے نام سے نواز شریف صاحب نے پورے ملک کے اندر جاری کیا تھا. اور میرے اپنے ضلع میں وہ ان کے ساتھ بھی تشریف لائے نارووال میں, اس لیے مجھے خود پتا ہے وہاں پہ لوگوں کو کارڈ جاری ہوئے, اور دیگر تمام بہت سارے اضلاع میں یہ ہوئی. لیکن نہایت ڈھٹائی کے ساتھ اس کو بھی اپنا منصوبہ کہہ کے لیبل بدل کے جاری کیا گیا. ہماری یہ حکومت ہے جس میں جب ہم کولیشن گورنمنٹ میں گئے تھے تو اسحاق ڈار صاحب نے انکم سپورٹ سکیم, نیشنل انکم سپورٹ سکیم کے نام سے شروع کی. بعد ازاں جب ہم کولیشن سے نکلے
تو اسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام دے دیا گیا تھا، لیکن ہم نے 5 سالوں میں اس اسکیم کا نام تبدیل نہیں کیا، چونکہ بہت چھوٹی بات لگتی ہے کہ آپ اس طرح کی چلاکیاں کریں، اس طرح کی آپ فنکاریاں کریں، اور جو اسکیمز چل رہی ہیں، جو منصوبے چل رہے ہیں، ان کو تسلسل سے اگر آپ چلائیں گے تو اس سے شاید آپ کی زیادہ کریڈیبلٹی بنے گی۔ تو اب میں محترمہ سائرہ افضل تارڑ صاحبہ کو کہوں گا کہ وہ آپ کو بتلائیں کہ کس طرح اس حکومت نے جال سازی کی ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ پوری حکومت دھوکہ دہی پہ چل رہی ہے۔ یہ دھوکہ دے کے اقتدار میں آئے اور اقتدار میں بھی اب دھوکے سے اپنی گاڑی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جیسا کہ احسن صاحب نے کہا، آج آپ سب کو پھر تکلیف اس لیے دی ہے کہ اس سلیکٹڈ اور جھوٹی حکومت کا ایک اور پول کھولنے کے لیے جب یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو مجھے ان کے وہ ترانے یاد آتے ہیں کہ صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی، نہ تو صاف ہیں نہ شفاف ہیں، اور پھر کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ کام کیے جو پچھلے 70 سالوں میں کسی اور نے نہیں کیے۔ یہ ایک سچ بولتے ہیں، اور وہ اس لیے ہے کہ جتنا انہوں نے ان 6 مہینوں میں بیڑا غرق کیا اور جھوٹ بولے ہیں نا، واقعی وہ ماضی میں کسی اور حکومت نے نہیں بولے تھے۔ آپ سیالکوٹ کے کالج کو دیکھیں، آپ لودھرا کی شہباز شریف کی اسکیم کو دیکھیں، کچھ کا احسن اقبال صاحب نے عرض کیا۔ اسی طرح یہ جو پرائم منسٹر نیشنل ہیلتھ انشورنس اسکیم ہے، میں حیران ہوتی ہوں کہ ان کو اس بات پہ بھی شرم نہیں آتی کہ لوگوں کی جو یادداشت ہے وہ اتنی کمزور تو نہیں ہے۔ مطلب آج میں کچھ تصویریں لائی ہوں، اور آپ جس وقت پرائم منسٹر نیشنل ہیلتھ کو گوگل کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور یہ وہ اسکیم ہے جو 31 دسمبر 2015 کو اس وقت کے منتخب وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے لانچ کی۔ خرم بھی اس میں موجود تھے، اور ہم نے اسلام آباد میں ہی کی۔ میں ایک اور چیز بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی اس طرح کی سرکاری اسکیم اناؤنس کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ 6 مہینے میں پورا پروسیس کمپلیٹ ہی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اسی ایکسپریشن آف انٹرسٹ پہ، اسی RFP پہ، وہی 5 کمپنیاں جنہوں نے بڈ کیا ان سے ری نیگوشیٹ کر کے یہ منصوبہ چلایا۔ اور تکلیف کیا تھی کہ اس پہ میاں محمد نواز شریف کی تصویر تھی اس کارڈ پہ۔ آپ میں حوصلہ ہوتا تو آپ وہی پروگرام رکھتے، زیادہ تھا تو تصویر ہٹا دیتے۔ ہمارے کارڈ کا نام تھا پاکستان صحت کارڈ، ان کے کارڈ کا نام ہے صحت انصاف کارڈ۔ ہر منسٹر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور عوام کا درد محسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں انہوں نے غریب آدمی کا پیسہ، انہوں نے ایکس چیکر کا پیسہ اڑا دیا۔ اب یہ وہ تمام کارڈ جو اس ملک میں میاں محمد نواز شریف کی تصویر کے ساتھ ہیں وہ وڈرا کر رہے ہیں، اور تحریک انصاف کا یہ نیا کارڈ کی اجرا کر رہے ہیں۔ کیا اس کارڈ کی پرنٹنگ پہ غریب آدمی کا پیسہ نہیں لگا تھا؟ کیا جن 34 اضلاع میں یہ پروگرام چل رہا ہے پورے پاکستان میں، کیا اب یہ نیا کارڈ جو ہے وہ اور کوئی علاج کرائے گا؟ مختصر یہ کہ اس تمام اسکیم میں انہوں نے 1-2 چیزیں ایڈ کر کے اور انہوں نے اس اسکیم کا نام بدلا ہے۔ آفرین ہے ویسے وزیر اعظم پہ بھی کہ وہ اپنے وزراء سے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ یہ اسکیم کب بنی۔ دوسرا PC1 6 فروری کے ایکنک کے میٹنگ نکال کے دیکھ لیں، میں وہ کاغذ بھی لائی ہوں۔ اس ایکنک نے 33.6 بلین روپیز سے PC1 کا فیز 2 کمپلیٹ کیا جو پورے پاکستان کے لیے تھا۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں